बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह अपने सिफ़त नूर और सिफ़त अलीम से मदद फरमा ताकि अर्ज़ कर सकूँ। हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं याजूज माजूज के बारे में और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में। और वो ये बात है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में पहले उलमा का ये ख्याल था कि वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट हैं, यानी सिकंदर आज़म हैं, और अब उलमा की ये राय है कि वो साइरस दी ग्रेट हैं। और इसमें इख्तलाफ है कि वो नबी हैं या वली हैं। ज़्यादातर यही कहते हैं कि वो अल्लाह के वली हैं, नेक बंदे हैं, और कुछ ने कहा कि वो नबी भी हैं। बहरहाल ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ज़ुल्करनैन कौन है। बहरहाल उलमा की राय में आजकल जो उनकी राय है, जो नई तहकीक है, इसके मुताबिक वो साइरस दी ग्रेट हैं। और उन्होंने जो दीवार बनाई उसकी तहकीक करेंगे कि ये दीवार कहाँ पर बनाई है। सद्द ज़ुल्करनैन की तहकीक। शेख अबुल कलाम अहमद लिखते हैं कि अब एक सवाल और गौर तलब है कि ज़ुल्करनैन ने जो सद तामीर की थी, यानी दीवार तामीर की थी, वो दरा दारियाल की सद है या दारबंद की दीवार है, या दोनों है। कुरान में है कि ज़ुल्करनैन दो पहाड़ी दीवारों के दरमियान पहुंचा। उसने आहनी तख्तों से काम लिया, यानी लोहे की तख्तों से काम लिया। उसने दरमियान का हिस्सा पाट कर बराबर कर दिया। उसने पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल किया। तामीर की ये तमाम खसूसियात किसी तरह भी दारबंद की दीवार पर सादिक नहीं आती, क्योंकि दो दीवारें बनाई उन्होंने, एक आगे एक पीछे, और दरमियान में पिघला हुआ तांबा डाल दिया, और वो दोनों जो चादरें थीं वो लोहे की स्टील की दीवारें बनाई गई, और उसके अंदर भी तांबा पिघला हुआ डाला गया। तो तामीर की ये तमाम खसूसियात किसी तरह भी दारबंद की दीवार पर सादिक नहीं आती। ये पत्थर की बड़ी बड़ी सिलों की दीवार है। आप अभी भी नेट पे लिखेंगे साइरस दी ग्रेट वॉल, तो आपको काफ़ी तस्वीरें मिलेंगी, और वो इसी दीवार की मिलेंगी जो बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है और बड़े बड़े ईंटों से बनी हुई है। ये दीवार नहीं मिलेगी जिसका यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है, क्योंकि ये दीवार टूट चुकी है। इस दीवार की वीडियो भी है मेरे पास, वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो का लिंक भी लगा दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे वो वीडियो मौजूद है। कोई हुसैन साहब हैं, डॉक्टर हुसैन साहब, वो वहाँ जाके उन्होंने वो वीडियो बनाई है, वो दिखा रहे हैं। वहाँ पे तो ट्रक फिर रहे हैं, गाड़ियाँ फिर रही हैं। तो बहरहाल इस पर बात करते हैं कि ये तमाम खसूसियात किसी तरह भी दारबंद की दीवार पर सादिक नहीं आती। ये पत्थर की बड़ी बड़ी सिलों की दीवार है, और दो पहाड़ी दीवारों के दरमियान नहीं है, बल्कि समंदर से पहाड़ के बुलंद हिस्से तक चली गई है। इसमें आहनी तख्तियों तख्तियों और पिघले हुए तांबे का कोई निशान नहीं मिलता। बस ये कती है कि ज़ुल्करनैन वाली सद का इतलाक इस पर नहीं हो सकता, यानी दारबंद वाली दीवार जो है वो ज़ुल्करनैन वाली दीवार नहीं है इनके मुताबिक, शेख अबुल कलाम अहमद के मुताबिक। अलबत्ता दरा दारियाल का मकाम ठीक ठीक कुरान की तसरीहात के मुताबिक है। ये दोनों चोटियों के दरमियान है, दोनों पहाड़ी चोटियों के दरमियान है, और जो सद तामीर की गई है इसने दरमियान की राह बिल्कुल मजदूद कर दी है, क्योंकि इसकी तामीर में आहनी सिलों से काम लिया गया था। इसलिए हम देखते हैं कि जॉर्जिया में आहनी दरवाज़े का नाम कदीम से मशहूर चला आता है, और इसका तर्जमा तुर्की में दमर कपू मशहूर हो गया है। बहरहाल ज़ुल्करनैन की असली सद यही सद है। हो सकता है कि इसके बाद खुद इसने या इसके जानशीनों ने ये देख के कि काकेशिया का मशरक़ी ढलवान भी ख़तरे से खाली नहीं है, दारबंद की दीवार तामीर कर दी हो, और नौ शेरवान ने इसे मजबूत किया हो, या मुमकिन है कि फ़िल हकीकत नौ शेरवान ही की तामीर हो। दारबंद की दोहरी दीवार, यानी दो दीवारें थी वहाँ पर, और बीच में वो दो तख्ते थे, और बीच में वो तांबा पिघाल के डाला गया था। दारबंद की दोहरी दीवार 1794 तक मौजूद थी, जिसकी तस्वीर एक रूसी स्याह की बनाई हुई
ایچ وارلڈ نے اپنی کتاب کوکاسس میں نقل کی ہے، لیکن 1904 میں جب پروفیسر جیکسن نے اس کا معائنہ کیا تو گو آثار باقی تھے، لیکن دیوار گر چکی تھی۔ البتہ اکہری دیوار اکثر حصوں میں اب تک باقی ہے۔ دیوار کے کچھ حصے ابھی تک باقی ہیں، باقی ساری دیوار گر چکی ہے، اور یہ 1904 میں یہ دیوار گر چکی تھی، اور 1794 میں اس کی تصویر بھی لگائی گئی تھی، تب بھی کافی گر چکی تھی، بلکہ اس سے پیچھے بھی اس کے معاملے میں آگے جا کے بات ہوگی کہ پہلے بھی اس نے کہا کہ یہ دیوار گر چکی تھی۔ تو موجودہ زمانے کی شاہرین تورات میں بھی ایک جماعت اسی طرف گئی ہے کہ یاجوج و ماجوج سے سیتھین قوم مراد تھی، لیکن وہ حزقیل کی پیش گوئی کا حامل ان کا وہ حملہ قرار دیتے ہیں جو ہیروڈوٹس کے قول کے مطابق 630 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ لیکن اس صورت میں یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ حزقیل کی کتاب بائبل کی اسیری کے زمانے میں لکھی گئی ہے، کیونکہ وہ خود بھی بخت نصر کے اسیروں میں سے تھے، اور سیتھین حملے اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس باب میں مزید تفصیلات کے لیے انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا اور جوش انسائکلوپیڈیا میں لفظ گوگ کا مقالہ دیکھنا چاہیے۔ ہم نے ذوالقرنین کے مبحث میں پوری تفصیل سے کام لیا ہے، کیونکہ زمانہ حال کے مترجمین قرآن نے جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اس مقام کو سب سے زیادہ استہزاء کا نشانہ بنایا ہے۔ اس مقام پہ یعنی ذوالقرنین کا جب واقعہ آتا ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کی کوئی تاریخی اصلیت نہیں ہے، ایسا کوئی شخص موجود نہیں تھا جس کا نام ذوالقرنین ہو، ایسا کوئی بادشاہ موجود نہیں تھا جس کو تم ذوالقرنین کہتے ہو، یہ تمہاری قصے کہانی ہیں، تمہارے نبی نے یہ قصے کہانی ہے تو بناؤز باللہ بنا کے پیش کیے ہیں۔ یہ محض عرب یہودیوں کی ایک کہانی تھی۔ وہ کہتے ہیں جو عرب میں یہودی تھے ان کی کہانی تھی، جو پیغمبر اسلام نے اپنی خوش اعتقادی سے صحیح سمجھ لی اور نقل کر دی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ اس طرح صاف کر دیا جائے کہ شک و تردد کا کوئی پہلو باقی نہ رہے، اور یہ ترجمان القرآن میں بات لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 2 پہ صفحہ نمبر 429 سے لے کے 430 تک یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب سید ابو اعلیٰ مودودی متوفی 1399 ہجری لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین ہے، حالانکہ دراصل یہ دیوار کوکاسس کے علاقے داغستان میں داربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ قفقاز اس ملک کو کہتے ہیں جو بحیرہ اسود یعنی بلیک سی اور بحیرہ خزر یعنی کیسپین سی کے درمیان واقع ہے۔ بلیک سی ہے، اس کی اس سائڈ پہ کیسپین سی ہے، درمیان میں کوکاسس ماؤنٹین رینج ہے، اور وہاں پہ ایک خالی جگہ تھی۔ اس خالی جگہ پر یہ دیوار بنائی گئی تھی، اور اس دیوار کی لمبائی جو تھی وہ 50 میل تھی، اور اس دیوار کی جو اونچائی تھی وہ 290 فٹ تھی، اور کچھ روایتوں میں آیا کہ وہ 30 فٹ تھی، اور اس دیوار کی جو چوڑائی تھی وہ صرف 10 فٹ تھی۔ تو کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف جگہ تو وہی ہے، داربند کے پاس داریال ہی ہے۔ کچھ نے کہا یہ داربند نہیں ہے، داربند کی دیوار نہیں ہے بلکہ داریال کی، اور کچھ نے کہا یہ داربند اور داریال دونوں کی دیوار ہے۔ بہرحال اس سے مراد دیوار چین نہیں ہے۔ ایک تو یہ غلط فہمی کہ وہ دیوار چین ہے، ایک آسٹریلیا میں بھی ایک اور دیوار بنی ہوئی ہے جو 1100 کلومیٹر لمبی ہے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ بھی ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی دیوار ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس دیوار میں بھی یہ خوبی موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ لوہے کی اسٹیل کی نہیں بنی ہوئی، اور دیوار چین بھی آپ سب جانتے ہیں لوہے اور اسٹیل کی نہیں ہے، پتھروں کی بنی ہوئی ہے، اور یہ داربند والی دیوار بھی اسٹیل کی نہیں ہے، تو ایک ہی دیوار ہے جو داریال والی ہے۔ تو اس پہ بات چل رہی ہے، اس ملک میں بحیرہ اسود سے داریال تک تو نہایت بلند پہاڑ ہیں، اور ان کے درمیان اتنے تنگ درے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی حملہ آور فوج نہیں گزر سکتی۔ البتہ داربند اور داریال کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں، اور ان میں کوہستانی راستے بھی خاصے وسیع ہیں۔ قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں اس طرف سے جنوب کی طرف
غارت گرانہ حملے کرتی تھیں اور ایرانی فرمان رواؤں کو اس طرف سے اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ اب یہ جو غلط فہمی ہے کہ وہ ایک پہاڑ میں قید ہیں، بس اسی پہاڑ کو وہ کھاتے رہتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں، اور پھر وہ پہاڑ ختم نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ انشاءاللہ ایک بچے کا نام رکھیں گے اور پھر وہ پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ یہ کچھ من گھڑت روایتوں میں بھی آتا ہے اور ایک ضعیف روایت میں بھی آتا ہے، ترمذی میں یہ روایت ملتی ہے۔ بہرحال یہ درست بات نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے اور قرآن بھی یہی بیان کر رہا ہے اور تفسیر میں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ نارتھ کا وہ پورا حصہ ان کے پاس تھا۔ وہ نارتھ میں ہی رہتے تھے پہلے بھی، وہ نارتھ سے ادھر آتے تھے ساؤتھ میں، حملے کرتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ ادھر رہنے والی قومیں جو تھیں، دو کولاچی اور کیسپین، جو دو قومیں تھیں، انہوں نے شکایت کی تھی حضرت ذوالقرنین سے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ذوالقرنین نے پھر دیوار بنا دی تھی، تو وہ دیوار بنا دی تو وہ نارتھ میں ہی رہے۔ پھر اس کے بعد وہ پوری نارتھ کا حصہ، زمین کا وہ حصہ انہی کے پاس تھا ہمیشہ، وہ کسی ایک پہاڑ میں قید نہیں تھے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں یعنی نارتھ کی وحشی قومیں اس طرف سے جنوب کی طرف غارت گرانہ حملے کرتی تھیں، یعنی ساؤتھ کی طرف آتی تھی، اور ایرانی فرما رواؤں کو اسی طرف سے اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ انہی حملوں کو روکنے کے لیے ایک نہایت مضبوط دیوار بنائی گئی تھی جو 50 میل لمبی، 290 فٹ بلند اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ ابھی تک تاریخی طور پر یہ تحقیق نہیں ہو سکا ہے کہ یہ دیوار ابتداءً کب کس نے بنائی تھی، مگر مسلمان مورخین اور جغرافیہ نویس اسی کو سد ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، اور اس کی تعمیر کی جو کیفیت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، اس کے آثار بھی وہاں پائے جاتے ہیں۔ امام جریر طبری اور ابن کثیر نے اپنی تاریخوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور یاقوت نے بھی معجم البلدان میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آذربائیجان کی فتح کے بعد 22 ہجری میں سراقہ بن عمر کو باب الالباب داربند کی مہم پر روانہ کیا، اور سراقہ نے عبد الرحمن بن ربیعہ کو اپنے مقدمۃ الجیش کا افسر بنا کر بھیجا۔ عبد الرحمن جب آرمینیا کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے فرما روا شہر براز نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے باب الالباب کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر شہر براز نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے ایک آدمی کو سد ذوالقرنین کا مشاہدہ اور اس علاقے کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے۔